میں اور میرا بیٹا ایک دعوت پہ جا رہا ہوں، تم اسے تو اچھے طریقے سے تیار کرے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنایا اور پہنانے کے بعد تیار کر دیا۔ جیسے ہی کعبے سے کچھ دور گئے تو اس قربانی سے شیطان نے بہکانا ورگلانا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ حاجرہ تجھے پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے تمہارے بیٹے اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں لے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہنے لگی کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ ایک دعوت پہ گئے ہیں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ دعوت پہ نہیں گئے ہیں بلکہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت حاجرہ کہنے لگی کیا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اگر 100 بھی اسماعیل ہوگا تو ایک ایک کر کے اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوا چلے جاؤں گی۔ حضرات محترم، اب شیطان وہاں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، وہ شیطان کہتا ہے تجھے پتہ ہے، تجھے معلوم ہے تمہارا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہنے لگا کہ تمہارا باپ تجھے دعوت پہ نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ تجھے ذبح کرنے کے لے کے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کیا اپنے باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی میری قربانی اگر قبول فرما لے تو اس سے بڑھ کر اور سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات محترم، جب ایک پہاڑ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاس لے کے چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد کہنے لگے بیٹا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو سعادت مند بیٹے نے جواب دیا اے ابا حضور، جس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے بلا خوف و خطر آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب لکھے ہیں، یہ فیضان تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو ادب فرزندی۔ حضرات محترم، بیٹے نے کہا ابا حضور، جس بات کا حکم ملا ہے بلا خوف و خطر آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد جب بیٹا تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد پھر شیطان چاروں طرف سے مایوس ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہا، اس قربانی سے روکنا چاہا، اور جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کیا آپ نے ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی کا خواب کوئی شیطانی نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ رحمانی ہوا کرتا ہے، اس لیے میں اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے آیا ہوں اور قربان کر کے ہی جاؤں گا۔
تمہارا یہاں پر میرے پاس کوئی دعویٰ نہیں چلے گا۔ حضرات محترم، باپ نے اپنے بیٹے کو فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو زمین کے بل لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد بیٹے نے کہنے لگا ابا حضور میری 3 باتیں قبول فرما لیجیے۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جھپٹنے کی وجہ سے خون کا قطرہ آپ کے لباس میں گر نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تڑپنے کی محبت کو دیکھ کر کے آپ کے ہاتھ رک نہ جائے اور میں قربانی سے محروم ہو جاؤں۔ اور تیسری بات یہ کہ میرے جو کپڑا خون کے آلیدہ ہوگا یہ کپڑا میری ماں کو دے دینا، اور تاکہ وہ اسے دیکھ کر کے اپنے دل میں تسلی لیا کرے گی۔ حضرات محترم، یہ 3 بات ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھتے ہیں۔ جیسے ہی چھری رکھتے ہیں تو اس جگہ پہ جا کے وہ چھری کند ہو جاتی ہے، یعنی چل نہیں پاتی ہے، تیز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ 1 مرتبہ کرتے ہیں، دوسری مرتبہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ چھری نہیں چل پا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر اس چھری سے مارتے ہیں تو پتھر 2 ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ پتھر جیسی سخت چیز کو تو نے 2 ٹکڑے کر دیا، میرے بیٹے اسماعیل کے گلا تو ایک ریشم سے بھی نازک ہے، تو اسے کیوں نہیں کاٹ رہا ہے؟ تو اسے کیوں نہیں کاٹ رہا ہے؟ تو اللہ کا حکم تھا، چھری نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، خلیل کہتا ہے کاٹ، لیکن جلیل کہتا ہے خبردار، جو اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جب میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو پھر تو بیچ میں رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے میں قربانی کر کے ہی جاؤں گا، یہ اللہ کا میں نے نیت لے کر کے آیا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی پھر دوبارہ 3 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے جبرائیل ابھی جنت میں آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے جنت میں جاؤ اور مینڈا لے کر کے آؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر رکھ دو۔ جیسے ہی جنت میں جاتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اٹھا لیتے ہیں اور اس جگہ پر جانور رکھ دیتے ہیں۔ جب جانور ذبح ہو جاتی ہے اور ذبح ہونے کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھ کے پٹی کھولتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ عیب سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، ہم نے نیکیوں کو یوں ہی سزا دیتے ہیں اور قیامت تک تمہاری یاد کو میں تازہ کرتا رہوں گا۔ تو حضرات محترم، یہ اصل قربانی جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اس یادگار میں ہم سب شامل رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے